بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج کا ہمارا موضوع عنوان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو سامنے سے ہٹا دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے کچھ پینے کو مانگا تو شہد کا شربت خدمت میں پیش کیا گیا تو اس کو منہ کے قریب فرما کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے، اور اتنا روئے کہ پاس بیٹھنے والے صحابہ متاثر ہو کر کہنے لگے، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھنے لگے، جواب دیجئے کہ اس کے بعد آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جب آپ نے پینے کو کچھ مانگا تو ہم نے آپ کو شربت پیش کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پھر رونے لگ گئے، اور یہاں تک کہ وہ شہد منہ تک پھر لگایا تو پھر جب منہ تک وہ شہد کے شربت پینے لگے پھر رونے لگ گئے۔ اس کے بعد اپنی آنکھوں کے آنسوں کو پونجھا۔ صحابہ کے پر اسرار دعوت پوچھنے پر آپ نے اپنے آنسوں صاف کیے اور ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سامنے سے کسی چیز کو ہٹا رہے ہیں، اور فرمایا جب میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے سے الفاظ ہیں کہ دفع فرما رہے ہیں، اور کوئی چیز مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر بھی نہیں آئی، تو میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ نے سامنے سے کس چیز کو ہٹایا؟ مجھے بھی نظر نہیں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے سوال پر جواب دیا، صدیق میرے سامنے دنیا آئی تھی، بن سنور کر میرے سامنے دنیا آئی تھی، حاضر ہوئی تھی، میں نے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ دنیا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ مجھ سے بچ گئے، اور فرمایا مجھ سے آپ بچ جائیں گے تو آپ کے بعد آنے والے مجھ سے، آپ کی دنیا، آپ کی امت مجھ سے نہیں بچ سکے گی۔ تو میرے واجب الاحترام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو سامنے سے کیسے ہٹایا، تو دیکھیں ہم نے کیسے ہٹانا ہے۔ تو آج ہم کہیں اس دنیا کے دعوے پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے دعویٰ کیا تھا، کہیں ہم اس پر تو نہیں چل گئے، کہیں ہم گمراہ تو نہیں ہو گئے۔ اس لیے اپنے آپ کے گریبان میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ ہمیں کیا کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے محبت عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔